بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک قریب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس مہینے کا خاص اہتمام فرما رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے آغاز رمضان المبارک کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44۔ امام علیہ السلام نے اس دعا کے اندر دعا ہی دعا میں بہت سارے پیغامات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اس دعا کے اندر بیان فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، رمضان المبارک کس عزت کا حامل مہینہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کا یہی اعزاز ہے، رمضان المبارک کا یہی افتخار ہے، رمضان المبارک کی یہی عزت و منزلت ہے کہ اللہ نے اسی مہینے کے اندر ہی شب قدر قرار دی ہے۔ لیلۃ القدر کا ماہ رمضان المبارک میں ہونا، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اعزاز ہے رمضان المبارک کا، یہ افتخار ہے رمضان المبارک کا، یہ فخر ماہ رمضان کو حاصل ہے۔ اور لیلۃ القدر کوئی عام رات نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کے تعارف میں اللہ نے ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے۔ سورت قدر قرآن مجید کی خوبصورت سورت لیلۃ القدر کے فضائل کو بیان کر رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی اس سورت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ امام علیہ السلام نے دوبارہ تاکید کے ساتھ اپنے الفاظ میں، عصمت بھرے الفاظ میں امام علیہ السلام نے لیلۃ القدر کا تعارف کرایا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سلام، یہ رات سلامتی والی رات ہے، یہ رات سلامتی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے وہ دین بھی دین اسلام ہے، سلامتی والا دین ہے، سلامتی والا مذہب ہے، لہذا یہ رات بھی سلامتی کی رات ہے۔ اگر کوئی شر ہے، اگر کوئی عقوبت ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہم سالم نہیں رہتے ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رات سلامتی والی رات ہے، دائم البرکت الی طلوع الفجر، اور یہ رات ہمیشہ کی برکت لے کر آتی ہے۔ رات کے آغاز سے لے کر صبح ہونے تک، طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ علی من یشاء من عبادہ بما احکم من قضائہ، ایک ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ، ایک ہوتی ہے اللہ کی قضاء، ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ تقدیر، جو اللہ نے مقدر کیا، جو اللہ نے فیصلہ سنایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل سال کا پروجیکٹ تیار کیا ہے کہ کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اولاد دینی ہے، کس کو بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، کس کو بے اولاد رکھنا ہے، کس کو بانجھ رکھنا ہے، کس کو زیادہ رزق دینا ہے، کس کو تھوڑا رزق دینا ہے، کس کو دعا کے ذریعے رزق دینا ہے، کس کو بے حساب رزق دینا ہے۔ یہ مکمل کا مکمل پروگرام اللہ کے ملائکہ لے کر آتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محکم قضا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے پر نازل کی جاتی ہے، اور وہ بندہ صاحب العصر والزمان ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے، وہ بندہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہے، وہ مہدی برحق ہے، وہ اس زمانے کا وارث ہے، وہ اس زمانے کا امام ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پھر امام علیہ السلام کے لفظ ہیں اللہم صل علی محمد وآلہ۔ یہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے لیے سبق دیا ہے کہ جب بھی کبھی دعا کریں، چاہے وہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کی دعا ہو، چاہے وہ کوئی اور دعا ہو، کسی بھی مناسبت پر اہل بیت علیہم السلام پر جب تک درود نہیں ہوگی تب تک ہماری دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ جب سید الساجدین اپنی دعا میں صلوات پڑھ رہے ہیں، جب زین العابدین اپنی دعا میں صلوات پڑھ رہے ہیں، جب پیغمبر اسلام کا سچا فرزند اپنی دعا میں درود پڑھ رہا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی حاجت طلب کرنی ہو تو محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ضرور دینا چاہیے، درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ۔ سرکار زین العابدین علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں بار الہا ہمیں ماہ رمضان المبارک کے فضائل کی معرفت عطا فرما، ہمیں الہام کر، ہمارے لیے
معرفت کے دروازے کھول دے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھ سکیں، درک کر سکیں۔ وَإِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، یہ مہینہ کتنا مقدس ہے، اس مہینے کی کیا حرمت ہے، اس مہینے کی کیا عزت ہے، بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں۔ وَالتَّحَفُّظَ بِمَا حَذَرْتَ فِيهِ، بار الہ جس جس چیز سے تو نے منع کیا ہے، جو چیز ہمارے لیے خطرناک ہے، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جو چیز ہمارے لیے حرام ہے، بار الہ ہمیں اس سے محفوظ رکھ۔ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم تمام گناہوں سے بچ جائیں۔ جو تیری معصیت والے کام ہیں، بار الہ ہماری حفاظت کر۔ ہمارے قدم کمزور ہیں، بار الہ تو ہی حفاظت کر سکتا ہے اور تو ہی بہترین نگہبان ہے۔ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، اور بار الہ ہماری مدد کر، ہمارے ساتھ معاونت کر، ہم تیری معصیت نہ کریں۔ ایک تو وہ گناہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جتنا بھی دیگر گناہ ہیں، بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ان گناہوں سے اجتناب کر لیں۔ بار الہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے قدموں کے گناہوں سے معاف فرما، ہمیں اپنے شکم کے گناہوں سے معاف فرما، ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خوبصورت رسالہ موجود ہے، رسالۃ الحقوق۔ امام علیہ السلام نے ہر چیز کے حق بیان فرمائے ہیں۔ انسان کے اوپر زبان کے حقوق ہیں، پیٹ کے حقوق ہیں، آنکھوں کے حقوق ہیں، پیروں کے حقوق ہیں، ہاتھوں کے حقوق ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں، عبادات کے حقوق ہیں۔ اس حوالے سے چند ایک حقوق ہمارے اس چینل شیعہ پوائنٹ پر بھی موجود ہیں، پلے لسٹ موجود ہے مختلف حقوق پر، اگر آپ چاہیں تو وہ سرچ کر سکتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے صدقے میں موجودہ وبا سے ہم سب کو، عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔